بس ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. کوئی راضی ہو یا ناراض ہو, بندے کو نہیں دیکھنا ہے کہ یہ راضی ہو رہا ہے یہ ناراض ہو رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ راضی ہے, سب ناراض ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس. تو یہ حسن اخلاق کہتے ہیں طلاقت الوجہ, کہ حشاش بشاش چہرہ رہے, وکف الاذى, ضرر کسی کو نہ پہنچے, وبذل المعروف, اور جہاں تک ہو سکے سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ, حسن سلوک کا معاملہ کرے کہ سب کو فائدہ پہنچے ہماری ذات سے. لا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. محترم بھائیوں, بزرگوں, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ہمیں بہت اہم نصیحت فرما رہے ہیں. ارشاد ہے, اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہو. یہ بڑی جامع نصیحت اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمائی ہے. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, رحیم ہے, کریم ہے, دنیا کا بادشاہ اور احکم الحاکمین ہے, بڑی طاقت و قوت والا ہے. ایک دن تمہیں اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے. اگر کوئی تھوڑا سا احسان کر دیتا ہے ہمارے اوپر تو ہم اس کا کتنا لحاظ کرتے ہیں, اس کے سامنے ہم کوئی برا کام نہیں کرتے کہ اگر وہ دیکھ لیں گے تو ان کو برا لگے گا. تو ایسے ہی ہم کو اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرنا چاہیے. تقویٰ وہ دل کے احساس کا نام ہے. دل میں ایک شعور ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, اور یہ جو اللہ کا حق ہے اس کے خلاف ہے. ایک واقعہ کتنا عبرت والا ہے کہ اللہ کا تقویٰ وہ انسان کو کیسے گناہوں سے بچاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگاتے تھے, اپنی رعایا کی خبرگیری کرتے تھے رات میں. تو ایک گھر میں آواز آ رہی تھی, ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے اماں جان, دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. تو کہا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں اور تو ملا دے. تو اس لڑکی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یہی ہے تقویٰ, کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو, کوئی گرفت کا ڈر نہ ہو, کسی قانون کا ڈر نہ ہو, لیکن پھر بھی بندہ یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اس کو چھوڑ دے. تو تقوی سے آخرت کا فائدہ تو ہوگا ہی, جو اصلی فائدہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا. ساری نعمتیں تقوی پر ہے. ان للمتقین مفازا، تقوی والوں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. حدائق و اعنابا، باغات ہیں، انگور ہیں. وکواعب اترابا، اور ان کے لیے خوبصورت عورتیں ہیں جو ہر اعتبار سے جوانی سے لبریز ہیں اور ان کے ہم عمر ہوں گی. وکأسا دہاقا، اور لبریز چھلکتے ہوئے جام ہیں ان کے لیے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں کوئی بری بات، بیہودہ بات، جھوٹی بات نہیں سنیں گے. جزاء من ربک عطاء حسابا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ملے گا تقوی کا. اللہ تعالیٰ کی معیت ان کے ساتھ قرار دی گئی ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو اچھا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. کبھی آدمی تقوی اختیار کر کے ہلاکت میں نہیں جا سکتا، خسارے میں نہیں جا سکتا، اور اللہ کی نافرمانی کر کے اور تقوی چھوڑ کر کبھی نفع حاصل نہیں کر سکتا. دنیا کی کوئی ہستی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ دنیا والے تمہارے خلاف ہوں گے، تمہارے لیے سازشیں کریں گے، تمہیں مٹانے کی کوششیں کریں گے. جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب اسلام اور اسلام والوں کے خلاف ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء، کہ اسلام شروع ہوا تھا تو قسم پرسی کی حالت میں تھا، کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے اور اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا، سب اس کے ساتھ مخالفت کا معاملہ کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مقبولیت عطا فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ اسلام اسی حالت میں لوٹ آئے گا، تو جو اس وقت اسلام پر عمل کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، خوش آمدید ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم ثابت قدم رہو اپنے دین پر، اپنی شریعت پر، ملت پر، حوصلہ رکھو، ہمت رکھو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، گناہوں کے قریب نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی رعایت کرو، کسی ڈر سے نہیں، بس فیما بینہ و بین اللہ، جو تمہارا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے اس تعلق کا خیال رکھو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا، دنیا والوں کی سازشیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی، تمہارا بال بیکا نہیں کر سکیں گی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ختم نہیں کر سکے گی. تقوی چھوڑ کر ہی فرد بھی اور قوم بھی، پوری قوم ہو یا فرد ہو، وہ تقوی چھوڑ کر ہی ہلاکت، تباہی، بربادی اور خسارے میں جاتا ہے. جس فرد کے پاس ہوگا وہ فرد خوش ہوگا، وہ ترقی کرے گا، اور جس قوم کے پاس یہ صفت ہوگی دین کی، تقوی کی، وہ قوم بھی ترقی کرتی جائے گی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے لشکر کو بھیجتے تھے تو یہ نصیحت فرماتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی کے نام سے پکارے جاتے ہیں، اور ابھی آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس واقعے سے عمر بن عبدالعزیز کا کیا تعلق ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بھیجتے تھے تو کہتے تھے کہ مجھے تمہارے اوپر دشمن کی تیاری سے اور دشمن کی سازشوں سے اتنا ڈر نہیں ہے جتنا گناہوں سے ڈر ہے. دشمن کی سازشیں تمہیں شکست نہیں دے سکتی، لیکن گناہ شکست دے دیں گے تمہیں، یہ فرماتے تھے.
فرمایا کہ جو ہم کو فتح ہوتی ہے دشمنوں پر وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں تو پھر ہمارا کوئی امتیاز نہیں رہے گا، تیاری میں تو وہ بڑے ہوئے رہیں گے، تو پھر وہی فتح پا جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ یہ خاتون وہ اتنی متقیہ پرہیزگار ہے، تو وہاں آپ نے نشان لگایا، اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیا، اور پھر اپنے بیٹے کا نکاح اس ایک غریب لڑکی سے کیا۔ وہ تقوی کے نتیجے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ملکہ بنا دیا۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے انسان جو اس وقت امیر المومنین تھا، اس کے گھر کی ملکہ بن گئی وہ۔ پھر انہی کی اولاد میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تولد ہوتے ہیں، اسی لڑکی کی اولاد میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی ہے وہ غالباً۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ تقوی سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے میں اور یہی بات فرمائی ہے کہ ایک تو ثابت قدمی، ہمت نہیں ہارنا، اپنے راستے کو نہیں چھوڑنا، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اس سے سر منہ انحراف نہ کرنا اور تقوی اختیار کرنا، یہ ہے تو تم کامیاب رہو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہوا، ان کو کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑا، بھائیوں نے سازش کر کے ان کو کنویں میں ڈالا، اور پھر وہ بیچے گئے، اور پھر وہ عزیز مصر کے وہاں گئے، اور پھر ان کے اوپر الزام لگا، اور پھر ان کو جیل میں جانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس واقعے کا جو نچوڑ انہی کی زبان سے کہلوایا ہے، جب وہ بھائی شرمندہ تھے اور ان کے پاس آئے تھے وہ، اور حضرت یوسف نے پہچان لیا تھا اور وہ شرمندہ تھے کہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے تم کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عنایت فرمائی، اور وہ قرآن کا لفظ ہے کہ فرمایا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، انہ من یتق ویصبر، اور صابر اور ثابت قدم رہتا ہے، گھبرائے نہیں، ہمت نہیں ہاری اور گناہ نہیں کیا۔ گناہ کا موقع ملا، جوانی ہے بھرپور، جمال ہے، حسن و جمال ہے، مواقع فراہم ہے، خود حسن دعوت دے رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کر کے سرفراز کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بادشاہ بنایا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو تقوی پر ہی تمام کامیابیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو۔ ایک اور واقعہ تقوی کی وضاحت کے لیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، تو ایک جگہ انہوں نے قیام کیا، آرام کیا اور دسترخوان بچھایا۔ پاس میں ایک چرواہا تھا، اس کو دعوت دی کہ آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ کھانے میں، ناشتے میں۔ تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، رشک آیا کہ کتنی بجے تک کرنا ہے؟ 25 تک۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا رشک آیا اور کہا کہ اتنی گرمی کے وقت میں تم روزہ رکھ رہے ہو، وہ بھی نفل روزہ؟ تو کہا میں زندگی کے ایام کی قدر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ زندگی پھر نہیں ملنے والی ہے۔ تو
واقعے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان لینا چاہا کہ یہ روزہ حقیقت کا ہے، تقوی پیدا کرنے کے لیے جو روزہ ہے کیا یہ اس کی حقیقت کے ساتھ ہے یا صرف صورت کے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بکری تم ہمیں دے دو، ہم ذبح کریں گے اور پکائیں گے اور کھائیں گے اور تمہیں بھی کھلائیں گے اور تمہیں گوشت دے جائیں گے جو تمہارے افطار میں کام آئے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو امانت دار ہوں، میں چرواہ ہوں، میں مالک نہیں ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مالک سے کہہ دینا بھیڑیا لے گیا۔ تو اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ لفظ ہے، یہ ہے جان کہ اللہ کہاں گیا، اللہ کہاں گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک یہی جملہ دہراتے رہے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ۔ یہ صدا آئے ہمارے ہر بنے منہ سے، ہر رگ و ریشے سے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا۔ رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، تنہائی ہو یا مجمع ہو، ہم غربت میں ہو یا فراوانی میں ہو، خوشی ہو یا غم ہو، بس فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں۔ اس میں بھی یہ ہے کہ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خریدا، آزاد کر لیا اور اس کو بہت سارا انعام بھی دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تقوی کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا تقوی کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ دیکھو سنو لوگوں، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ رنجیدہ بھی نہیں ہوتے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں، کوئی رنج نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ کے ولیوں کا یہ معاملہ ہے۔ پھر کون ہے اللہ کا ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائے اور تقوی کے مطابق زندگی گزاری، وہ اللہ کا ولی۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ وہی شعور ہے، احساس ہے، لیکن تین باتیں ہیں تقوی کے اندر جو آتی ہیں۔ سمجھنے کے لیے تین باتیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو بندہ کبھی نہ چھوڑے، جو اللہ کا فرض ہے اس کے اوپر اس کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑے، چاہے جان چلی جائے لیکن اللہ کا فرض نہ چھوٹے۔ فرائض آپ کو معلوم ہے، 5 وقتہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، تفصیل کے ساتھ۔ نمازیں تو ہر شخص پر فرض ہے چاہے کیسی بھی حالت ہو، اور باقی چیزوں میں تفصیل ہے۔ تو جو فرض ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑے بندہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حرام کے قریب نہ جائے، حرام کے قریب نہ جائے، خواہ اس میں کتنی ہی کشش معلوم ہو، کتنا ہی فائدہ معلوم ہو، بندہ حرام کے ہاتھ نہ لگائے، دل میں بھی نہیں آئے حرام کا خیال۔ اور تیسری بات ہے تقوی کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ آئے، تقدیر، اس پر راضی برضا رہے۔ اگر بیماری ہے بندہ شکوہ شکایت نہ کرے، غریبی ہے تو بندوں سے نہ شکوہ کرے، اپنی غربت کا صرف اللہ کے سامنے رکھے، اپنی بیماری کا شکوہ کسی سے نہ کرے۔ جو بھی حال آئے وہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطمئن رہے کہ بس تصویر ہے کھنچی ہوئی ناز و نیاز کی، تصویر ہے کھنچی ہوئی ناز و نیاز کی، میں سر جھکائے اور وہ خنجر لیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے ہمارا سر جھکا ہوا ہے، آمنا و صدقنا۔ مخلوق سے تھوڑی اللہ کا شکوہ کرنا ہے، ہم ایسے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ ایک تقوی کی ایک یہ بھی چیز ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، پوچھا گیا کہ جنت میں لوگوں کو سب سے زیادہ جو چیز لے جانے والی ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ یہ دو شعبے ہیں، اللہ کے تقوی کا تعلق اللہ سے اور بندے سے ہے، اور حسن اخلاق کا تعلق بندے اور دوسرے بندوں سے اور اللہ کی دوسری مخلوقات سے۔ اللہ تعالیٰ کا حق بھی نہ چھوڑے اور بندوں کو آدمی تکلیف نہ دے، سارے بندوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سنہرا قول ہے، ذری نصیحت ہے کہ اللہ کے تعلق سے، تقوی کے تعلق سے ہمیں کیسا ہونا چاہیے اور مخلوق سے ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے حسن اخلاق کے تعلق سے۔ انہوں نے گویا کہ شریعت کا مزاج سمجھ کر کے وہ نصیحت ارشاد فرمائی، فرما دیا کن مع الحق بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس، فرمایا حق سبحانہ و تعالی کے ساتھ مخلوق کو نہ لاؤ بیچ میں۔ جب تمہارے رب سے تعلق ہو تو بس وہی مد نظر رہے، وہی ملحوظ رہے، اسی پر نظر رہے، بیچ میں کوئی چیز نہ آئے۔ تمہارا نفس بھی مخلوق ہے، تمہارا بھائی بھی مخلوق ہے، تمہارے آبا و اجداد، باپ بیٹے رشتہ دار سب مخلوق ہیں، مال و دولت سب مخلوق ہیں۔ اللہ سے تعلق ہو تو مخلوق بیچ میں نہ آئے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، بندے کو نہیں دیکھنا ہے کہ یہ راضی ہو رہا ہے یہ ناراض ہو رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ راضی ہے سب ناراض ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے گا، چاہے لوگ ناراض ہو جائیں، ناراضی منظور لوگوں کی، پوری دنیا کی ناراضی منظور، بس میرا رب راضی رہے، سب بدگما ہوا کریں تو بدگما نہ ہو۔ ہم کو تو دو عالم میں ایک تجھ سے ہے غرض، سب بدگما ہوا کریں تو بدگما نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے گا، چاہے ساری مخلوق ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، کفاہ اللہ مؤنۃ الناس۔ اور جو لوگوں کی رضا چاہے گا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ لوگوں کے حوالے کر دے گا اس کو، لوگ کیا اس کا فائدہ کریں گے، لوگ کیا کام آئیں گے اس کے۔ دوسری بات فرمائی وَكُن مع الخلق بلا نفس، کہ تم اللہ سے تعلق رکھو تو مخلوق نہ آئے، اور جب مخلوق سے تمہارا تعلق ہو تو نفس نہ آئے بیچ میں۔ میرا بھائی ہے، مجھے اس کا فائدہ دیکھنا ہے، میرا نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں، اس کو آرام مل جائے، میرا اس کا فائدہ ہو جائے۔ اپنی ذات تو بیچ میں آتی ہے، اسی لیے تو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے بندہ، اسی لیے تو خیانت کرتا ہے، کچھ نہیں دیکھتا، بس ہمارا فائدہ چاہیے۔ تو فرمایا نہیں، دنیا کے ہر انسان کو تم اپنے سے عزیز رکھو، اپنے بھائی کا اکرام کرو، ترجیح دو، تمہارا نقصان گوارا ہو جائے لیکن تمہارے بھائی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، پڑوسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور جو پاس میں بیٹھنے والا ہے اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ حسن اخلاق کہتے ہیں طلاقت الوجہ، کہ حشاش بشاش چہرہ رہے، وکف الاذی، ضرر کسی کو نہ پہنچے، وبذل المعروف، اور جہاں تک ہو سکے سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ کرے کہ سب کو فائدہ پہنچے ہماری ذات سے۔ تو حسن اخلاق یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شیء فی میزان العبد یوم القیامہ اثقل من حسن الخلق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ
قیامت کے دن ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، فرمایا کہ مومن حسن اخلاق کے ذریعے سے روزے دار، نفلی روزہ رکھنے والے، نفلی رات میں تہجد پڑھنے والے شب بیدار کا مقام پا لیتا ہے۔ ایک آدمی فرض پر عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہ حرام کے قریب نہیں جا رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے۔ دوسرا آدمی نوافل پر نوافل پڑھ رہا ہے، راتوں میں جاگ رہا ہے، دن میں روزے رکھ رہا ہے، لیکن مخلوق کو ستاتا ہے تو اس پہ اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ ایک عورت کے بارے میں تو پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ پڑوسیوں کو ستاتی ہے لیکن بہت روزے دار ہے اور بہت نفلی نمازیں پڑھنے والی ہے، تو فرمایا دوزخی ہو۔ دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ فرائض کا اہتمام ہے، نفلی نمازیں روزہ نہیں ہے لیکن کسی کو ستاتی نہیں، تو فرمایا وہ جنتی ہے۔ تو فرائض کی پابندی، حلال و حرام کا خیال اور کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا۔ آج دیکھیے کہ نہ ہم حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں اور نہ خیانت سے بچتے ہیں۔ بس جہاں موقع ملا، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، وہ چیز آنا چاہیے ہمارے پاس، ملنا چاہیے ہمیں، چاہے رشوت کے ذریعے سے ملے، چاہے جھوٹ کے ذریعے سے ملے، چاہے ملاوٹ کے ذریعے سے ملے۔ یہی تو سب اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں، یہ پریشانیاں جھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے، ایک غلہ تھا تو آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو گیلا نکلا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہا بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا تھا۔ فرمایا کہ اوپر کیوں نہیں کیا اس کو، مال کو، تاکہ سب لوگ دیکھ لیتے کہ یہ اس میں یہ عیب ہے۔ من غش فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے اور ملاوٹ کرے اور اس طرح سے خیانت کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ دو باتیں ہیں، ایک اللہ کا تقوی، پرہیزگاری، حلال و حرام کا خیال، فرائض کی پابندی، اور دوسرا ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم فرد کی حیثیت سے بھی کامیاب ہوں گے۔ پوری قوم ہم یہ طے کر لیں تو انشاءاللہ پوری قوم کامیاب ہوگی اور کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ۔